جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 7 سبق جو ہے اس کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج لیکچر نمبر 8 ہے اور اسی سیریز کا آؤ قرآن سمجھی آسان طریقے سے ہم لیکچر نمبر 8 تک پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ تشہد سے پہلے نماز کے اندر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں سورۃ فاتحہ سے لے کے سبحان ربی الاعلیٰ تک، اسے ہم کور کر چکے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم تشہد کو دیکھیں گے۔ گرامر کے پورشن میں ہم ھذا، ھؤلائی، ذالک، اولئک اور حروف جر کی 4 باتیں ان کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ یعنی حروف جر جو ہم نے پڑھے ہیں نا، الا، مع وغیرہ، جو وہاں سے ہم نے پہلے پڑھے ہیں، الا، من، عن، ٹھیک ہے، یہ وہ حروف جارہ، ان کا ہم تھوڑا سا ان کے متعلق 4 باتیں ہم نے پڑھنی ہیں۔ نکات تعلیم یا شوق دیکھیں گے۔ اچھا، اس سبق میں 13 نئے الفاظ ہم سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 1454 دفعہ جو ہے وہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ تو 1454 آپ جو ہے وہ سیکھ جائیں گے الفاظ، اگر آپ اس سیشن کو اچھے طریقے سے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آگے تشہد۔ تشہد میں ہم سب سے پہلے جو دعا پڑھتے ہیں وہ التحیات للہ والصلوات پڑھتے ہیں۔ تو ذرا سب سے پہلے اس کے ترجمے کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو التحیات کا مطلب ہوتا ہے سبھی قولی عبادتیں۔ اصل میں تحیہ دعا کو کہتے ہیں، دعا سے ریلیٹ، یا ایسے کہہ لیں کہ تمام اچھے جملے، ٹھیک ہے، تمام اچھے جملے جو ہیں وہ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ سبھی قولی عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ والصلوات، اور سبھی بدنی عبادتیں کس کے لیے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ والطیبات، اور سبھی مالی عبادتیں، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ گویا مال سے زکوٰۃ ادا کرنا گویا مال کو پاکیزہ کرنے کے مترادف ہے۔ تو سبھی مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزیں، نمبر 1 قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت۔ گویا انسان کا ہر ایک کام جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اور تحیہ، اس کی جمع ہوتی ہے تحیات، ٹھیک ہے۔ تحیہ کی جمع تحیات۔ آپ کو پتہ لگ گیا کہ مؤنث ہوتی ہے، آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ مؤنث کی جمع ہم نے بنانی ہو تو الف تا لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ لفظ تحیہ مؤنث ورڈ ہے، تو اس کی جمع الف تا کے ساتھ بنا دی۔ تو یہ قرآن کریم میں 6 دفعہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سبھی قولی عبادتیں، بھئی قولی عبادتیں کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ کچھ ایگزامپلز یہاں پہ نوٹ آؤٹ کی ہوئی ہیں۔ نماز، ذکر، تلاوت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورہ دینا، سب اللہ کی خاطر۔ گویا مومن کا ہر قول، ہر جملہ، ہر بات اور زبان سے ریلیٹ کوئی بھی چیز، وہ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ للہ ہی میں اللہ ہی کے لیے، جیسے التحیہ آپ نے الحمدللہ پڑھا تھا نا، اس میں آتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ یہاں پہ آ گیا التحیات للہ، یعنی ساری تعریفات اللہ ہی کے لیے۔ والصلوات، اور سبھی بدنی عبادتیں، والصلوات، اور سبھی بدنی عبادتیں۔ صلات کی جمع ہے صلوات، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اب مؤنث ہے تو جمع کیسے آئی؟ الف تا کے ساتھ۔ طیبہ کی جمع کیا ہوگی؟ طیبات، وہ بھی مؤنث ہے، یعنی مؤنث کا کیسے پتہ لگا؟ مؤنث ورڈ کا اس کے آخر میں گول تا ہے، اور گول تا یہ مؤنث کی علامت ہے۔ تو صلات کی جمع صلوات، سبھی بدنی باتیں۔ تو بدنی باتیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ کے لیے جانا، یہ ساری چیزیں بدنی عبادت میں آ جاتی ہیں۔ کہ آپ کا بدن، آپ کی فزیکلٹی جن چیزوں میں انوالو ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں بدنی عبادات میں آ جاتی ہیں۔ طیبہ کی جمع طیبات، قرآن کریم میں یہ ورڈ 46 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے۔ مالی عبادتوں میں کون سی چیز آ جاتی ہے؟ آپ کا زکوٰۃ آ جاتی ہے، صدقات آ جاتی ہے، خیرات آ جاتے ہیں، عشر آ جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی جملے کا ایک اور ترجمہ جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے، سارے تعظیمی کلمے، ساری عبادتیں، ساری پاکیزگیاں، ٹھیک ہے، کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یہ دونوں ترجمے درست ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔
یہ اسباق جو اس سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان تین ورڈ سے، وہ کیا اسباق ہیں؟ دیکھیں، اسباق یہ ہے کہ ہماری قولی باتیں جس طریقے سے ہم نے پڑھی، یہ سبھی بدنی باتیں جس طریقے سے ہم نے پڑھی، نماز روزہ حج تربیت کرنا، اور سبھی مالی باتیں کس کے لیے ہیں؟ یہ پہلا سبق ہے، یہ ساری چیزیں ایک مومن بندے کی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ایک اور سبق، بخاری مسلم ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے کراتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں، صرف اپنے رب پہ جو ہے وہ بھروسہ کرتے ہیں، صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی نا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تم انہی میں سے ہو۔ پھر ایک اور صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق عکاشہ، عکاشہ جو ہے وہ کیا لے گیا؟ سبقت لے گیا۔ اچھا، اس پورے واقعے میں ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ اس حدیث سے ہم یہ بات اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کو اچھی بات سنتے ہی جلد ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا۔ گویا ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر دعا کے ساتھ گزرے زمانے کا ہم احتساب کریں، آئندہ کا پلان بنائیں، دیکھیں کہ ہمارا جو زمانہ گزرا ہے، زندگی کے لمحات گزرے ہیں، زندگی کے شب و روز گزرے ہیں، کیا وہ شب و روز، کیا وہ لمحات، کیا وہ جو زندگی کا ہمارا پورا زندگی گزری ہے، اس میں جو غلطیاں خامیاں ہیں اس کو کس طریقے سے درست کیا جا سکتا ہے، آئندہ کیسے پلان بنایا جا سکتا ہے۔ بالفرض ایک شخص قرآن کریم نہیں پڑھتا تھا، اب اسے اس چیز کا احساس پیدا ہوا، نو دا ٹائم آف پلان، اب پلان کا ٹائم ہے اس کے پاس کہ اب کس طریقے سے جو وہ پلان بنائے تاکہ وہ آئندہ اس غلطی کو نہ دہرائے۔ یہ چیز ہے یہاں پہ سیکھنے والی۔ تشہد کے شروع میں 3 عبادتوں کا ذکر ہوا ہے، تو مجھے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ گویا قولی عبادت ہو تب بھی میں اللہ تعالیٰ کروں، میری بدنی عبادت ہو اللہ میں کروں، طیبات میرے مالی عبادت ہو تب بھی میں کروں، اور تینوں عبادتوں میں کروں کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، والدین کو خوش کرنے کے لیے یہ تینوں عبادتیں ہوں، یا استاد کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور کے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے لیے۔ بات سمجھتے ہیں؟ یہ ہونا چاہیے ایک جذبہ۔ تینوں کا احتساب کیجئے کہ زبان کا کیا حال ہے، کہیں میری زبان ایسے الفاظ تو نہیں نکالتی کہ جو الفاظ میرے مالک کو پسند نہ ہوں، قوتیں خاص کر ذہن کہاں میری صرف ہو رہا ہے، پیسے کو دیکھیں کہ میرا پیسہ کدھر خرچ ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا احتساب کرنا ایک مومن بندے کا کام ہے۔ گویا یہ سبھی قولی، سبھی بدنی اور سبھی مالی باتوں کا جو انسان اللہ کے سامنے اظہار کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اظہار انسان کے اگر قول سے ہو رہا ہے تو بدن سے بھی ہو، اگر بدن سے ہو رہا ہے تو مال سے بھی ہو، کہ اللہ تعالیٰ میں سارے کام تیرے لیے کرتا ہوں۔ تینوں چیزوں کا پلان بنائیے، پھر اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے کہ میری سبھی قولی عبادتیں، میرا قول، میرا فعل اور میرا مال سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ جب انسان کو یہ بات پتہ لگے کہ میں نے کرنا اللہ کے لیے ہے، تو پھر اسے لوگوں کی اس معاملے میں ٹینشن نہیں ہوتی۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اس کی ایک مثال ایسے ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنے ہی کسی رشتہ دار کے گھر گیا، تو وہاں پہ مجھے بیٹھا ہوا تھا، تو مطلب گھر والوں نے کہا، یہ بات کہی کہ بھائی سعد بھائی جو ہے نا، ان کو کوئی چیز لا کے دو، ورنہ ان کی جو ہے نا وہ مما نے کہنا ہے کہ بھائی ہمارا بیٹا آیا اور آپ نے کچھ کھلایا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی اور میں نے ان سے یہ بات کہی کہ دیکھیں، اگر آپ نے میری والدہ کے لیے مجھے کچھ کھلانا ہے، یعنی میری والدہ کے خوف سے کہ میری والدہ کیا کہے گی، یا آپ کے دل میں یہ آتا ہے کہ میں نے ان کو راضی کرنا ہے والدہ کو کہ بھئی ان کا بیٹا آیا ہے، تو پھر آپ نہ کھلائیں۔ اور اگر آپ کے دل میں یہ جذبہ ہے
کہ کوئی مہمان آتا ہے تو اللہ کے لیے ہم اسے کھلاتے ہیں, اللہ کے لیے ہم اسے پلاتے ہیں, اللہ کے لیے اس سے محبت کرتے ہیں, جو ہمارے پاس وسعت ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے, ہم اس کی معاونت کرتے ہیں, اس کو کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں. تو یہ اگر اللہ کے لیے ہے تو اس کا اجر ہے. اور اگر لوگوں کے لیے ہے کہ وہ کیا کہے گا, یہ کیا کہے گا, کرنا پڑتا ہے, ہوتا ہے, ایسے نہیں. دیکھیں ہر کام, دیکھیں مومن بندہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے, وہ ہر کام ڈیڈیکیٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو. وہاں سے دیکھو جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ روشن دان کی مثال, کہ روشن دان بنانا تھا نا صحابی نے, تو مطلب ان کو یہ کہا گیا کہ بھئی آپ ایسے کریں, آپ نے کس لیے بنا رہے, تو کہا ہوا ہے, تو کہا بھی اس کی نیت کو تھوڑا بہتر کر لیں. آپ ایسے کہیں کہ ہوا تو آنی ہے, کہ اذان کی آواز ہے, میں وقت کے ساتھ نماز پڑھوں, تو ایک آپ کی کیا بن گئی, گویا ایک آپ کا ویژن بن گیا کہ میرا یہ کام اللہ کے لیے, اس کا ثواب تو ملتا رہے گا. آٹومیٹکلی ہوا تو آنی ہے. بات سمجھتے ہیں, یہ چیز ہے کہ ہر کام کو اللہ تعالیٰ کی جانب ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں. میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں, یہ اللہ کے لیے, آپ لیکچر لے رہے ہیں اللہ کے لیے. بات سمجھتے ہیں, قرآن آپ سیکھ رہے ہیں اللہ کے لیے سیکھ رہے ہیں, نماز آپ پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ایسی جڑی نماز پڑھ کے آئے ہیں نا, یہ نماز ساڑھے قاری صاحب خوش ہو گئے نا, ٹھیک ہے, اور قاری صاحب کے لیے پڑھی, اور قاری صاحب پہ روب جھاڑے ہوتے ہیں, کرتا وسی نماز پڑھ دیں تھوڑی تا یہ وہ فلاں. بھائی آپ قاری صاحب کے لیے تھوڑا پڑھیں گے نا, اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھیں گے نا. تو یہ ساری انسان کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ میرا ہر عمل اللہ کے لیے. جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا کہ من احب للہ, جو اللہ کے لیے کسی سے پیار کرے, یعنی پیار کرنے کا کرائٹیریا یہ ہو کہ یار میں اس سے پیار اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ خوش ہو جائے, یا یہ نیک بندہ ہے میں اس لیے اس سے پیار کرتا ہوں. وہ ابغض للہ, اور کسی چیز سے بغض رکھے, کسی بندے سے بغض رکھے یا اس سے بچ کے رہے, وہ بھی اللہ کے لیے, یعنی کہ یار میں اس سے بچ کے رہتا ہوں کہ کہیں میں اس کی جو خرابی ہے اس میں شامل نہ ہو جائے, جس طرح کس کی عادات ہے. وہ اعطا للہ, کسی کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو کس کے لیے, اللہ کے لیے, یار یہ لو میری طرف سے آپ رکھ لو, تو وہ اللہ خوش ہو جائے. ٹھیک ہے, وہ اعطا. ومنع للہ, کسی سے کوئی چیز روک لیتا ہے تو وہ بھی کس کے لیے, اللہ کے لیے. فقد استکمل الایمان, یہ وہ بندہ ہے گویا اس کا ایمان کمپلیٹ ہے. بات سمجھتے ہیں, تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. قرآن کریم نے بھی کہا نا ان صلاتی, قل اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے, ان صلاتی میری نمازیں, ونسکی میری قربانی, ومحیایا ومماتی میرا جینا اور مرنا کس کے لیے, للہ رب العالمین, ایک اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ ہے اصل تھاٹ, اصل نہج جو یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے. آگے چلتے ہیں. آگے جب انسان التحیات پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی رحمت ہوں اور برکتیں ہوں. یہ آپ نے تین دعائیں دی اللہ کے وسلم کو. نمبر 1 سلام, نمبر 2 آپ نے رحمت کی دعا, نمبر 3 آپ نے برکت کی دعا. یہ تین آپ نے دعائیں دی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. الف لام جو ہے نا یہ آتا ہے جنرل کرنے کے لیے, جیسے الحمد میں الف لام جو آیا ہے وہ ایک تو خاص والا ہے نا الف لام, یہ دوسرا الف لام ہوتا ہے, الف لام کی ٹائپس ہیں. یہ الف لام آتا ہے جنرلائز کرنے کے لیے, ہر پوری جنس کو انوالو کر دیتا نا. الحمد تمام تعریف, السلام ہر قسم کی سلامتی. ٹھیک ہے, سلامتی کہتے ہیں ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہنا, یعنی اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناپسندیدہ باتیں ہیں اس سے اللہ کے رسول کو محفوظ فرما, اور آپ کو جو چاہت ہے اللہ کے رسول وسلم کی وہ چاہت نصیب فرما, ہر طرح سے محفوظ پروٹیکٹ کر. ٹھیک ہے, یہ ہوتی ہے سلامتی. ایوہ النبی, یہ جو لفظ ہے یہ آپ کو پتہ ہے 42 ٹائم قرآن کریم میں ریپیٹ ہوا ہے. اب یہ آگے علیکہ, السلام, سلام ہو علیکہ, آپ پر سلام. یہ آپ نے کاف پڑھا ہوا ہے, علا الگ ہے, کا الگ ہے. یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے وہ ضمیر ہیں ہو, ہوم, کا, ہی, کم, نا اور ہا. یہ کون ریپیٹ کروائے گا جی ترجمے کے ساتھ؟ علا کا مطلب پر ہوتا ہے, کوئی کروائے گا جی ریپیٹ؟ ہینڈ ریز کیجئے گا. Anyone who want to revise that ضمیر, that pronoun, کوئی ان ضمیروں کو, محمد ارسلان جی آپ اپنا مائکروفون آن کیجئے اور اپنا کیمرہ بھی بے شک آن کر لیں, ذرا بتائیں ان کو, ذرا ریپیٹ کریں ضمیروں کو. جی السلام علیکم, آواز آ رہی؟ کیمرہ آن کریں, اپنا کیمرہ اگر پاسبل ہے تو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. چلا اس طرح ریپیٹ کروائیں اشاروں کے ساتھ نا, علیہ, علیہم, اس طرح. ایک منٹ میں زوم ذرا کروں. جی کر لیں. ریپیٹ کریں ذرا.
हेलो। जी जी आला पर, हाँ जी, अलैहि, सबसे पहले अलैहि, उस पर। अलैहि उस पर, अलैहि उस पर, हाँ, अलैहि इस साइड पे, इस साइड पे, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर। अलैहिम उन सब पर, ठीक है, अलैका आप पर, ठीक है। अय्युहन नबी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नीचे अलैया, अलैया, नीचे अलैया। ओके ओके। अलैया, अपनी तरफ इशारा करें, मुझ पर। अलैया मुझ पर, ठीक है, बहुत अलैकुम बहुत बहुत अच्छे। अलैकुम, इशारा देखिए मेरा, आप पर, आप सब पर। ठीक हो गया। आप अलैना, सब पर, अलैना मुझ पर, हम सब पर। हम सब पर, अलैना हम सब पर, और अलैहा अलै इस साइड, अलैहा नहीं समझ बायां में। हाथ बाईं तरफ, अलैहा उस एक औरत पर। ठीक हो गया जी। ये ठीक नदीम है। अमान भाई, इसको रिपीट करवा देते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आप अपना कैमरा ऑफ भी कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त, प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीके से इंशाल्लाह चीजें क्लियर होंगी जी। नदीम अमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी। ये सबसे पहले अला पर, अलैहि, ठीक उस है, पर, उस पर। अलैहिम, ठीक ये है, चार होंगे थे, उन पर, उन सब पर। उन सब पर या उन पर, अलैका, अलैका आप पर, जी अलैकुम आप सब पर, जी ठीक है। और अलೈ मुझ पर, वन विद वन फिंगर, और जी अलैना हम पर। जी ये मतलब अलैहि उस पर, अलैहिम उन पर, उन सब। अलैका आप पर, अलै नहीं अलैकुम आप सब पर, अलै मुझ पर, अलैना हम सब पर। बहुत जबरदस्त जी। एक रह गया, अलैहा, गर्ल्स वाली साइड वाला, मेल फीमेल। अलैहा, हाँ, अलैहा रह गया ना, उसको नहीं भूलना, फीमेल को नहीं भूल सकते भैया, अलैहा कहेंगे जरूर। अलैहा हाँ उस पर, हाँ, उस एक औरत पर। उस एक औरत पर, फीमेल जेंडर के लिए। अच्छा, हाँ, औरतों के अलै, हुकूक बहुत इंपॉर्टेंट हैं जनाब, इंशाल्लाह। वो है असल में ये इसमें अरबी में सबसे ज्यादा कंटेक्स्ट यही डिफरेंट है। तो हाँ, अलैहिम, अलैहिम, अलैहिम। अलैहिम उन सब पर, हाँ बस तो हो गया। जमा की जेंडर बहुत, वही रहेगी। हाँ बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बस ये देखिए, मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ, गौर से सुनिएगा। देखें, अलैहि, एक उंगली के साथ राइट हैंड, राइट साइड मुजक्कर के लिए, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, और अलैहा लेफ्ट हैंड से लेफ्ट साइड पे, अलैहा उस एक औरत पर। दैट्स इट। ओके जी। अच्छा, अलैहा इसमें सिर्फ एक अलैहा का डिफरेंस है, ठीक है, हाँ थैंक यू। हाँ, अलैहा जो है वो एक मुअन्नस के लिए फिलहाल हमने एक सीगा सीखा। ठीक है जी। सही सही। बहुत शुक्रिया जी नदीम भाई, अल्लाह ताला को जज़ाय खैर दे। आप माइक्रो कैमरा ऑफ कर सकते हैं, आगे चलते हैं हम। इसी तरीके से इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को इंशाल्लाह मिलता रहेगा, और आपका जो जिन पंजाबी तक ना चाका, ठीक है, वो भी लाख से जा जाएगा। चलें आगे चलते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे, अस्सलामु अलैका, सलामती हो अलैका आप पर। आपने ये लफ्ज पढ़ लिया। अला का मतलब होता है पर, और का का मतलब होता है आप। ठीक है, तो ये पूरी जमीरें जो होती ना, जो हमने जमीरें पढ़ी थी, हु, हुम, का, ही, कुम, ना और हा, उस पर, उन सब पर, आप पर, मुझ पर, आप सब पर, हम सब पर, उस एक औरत पर, ये सारी जमीरें आपने अला के साथ मिला के पहले पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये बस इसको हमने रिवाइज किया ताकि आपके ज़हन में आता रहे। तो अस्सलाम, सलामती हो अलैका आप पर, अय्युहन नबी, यू ए नबी, अय्युहा, ए के लिए ना मुखातिब करने के लिए ये तीनों वर्ड यूज होते हैं। या का लफ्ज भी जहां इस्तेमाल होगा तो तर्जुमा ए ये होगा, जैसे था ना, या अल्लाह, ए अल्लाह, आ गया। अय्युहा का वर्ड भी कहीं आएगा ना, तो अय्युहा का मतलब भी ए होगा। ठीक है, इसी तरीके से या, जैसे अय्युहन नबीयु, यहाँ पे अय्युहा इस्तेमाल हुआ है। इसी तरीके से जहां पे अय्युहा का लफ्ज इस्तेमाल होगा तो वहां पे भी यही मुराद होगा, या अय्युहा, यही मुराद होगा ए। ठीक है, जैसे आता है ना, या अय्युहल्लदीना आमनु, कुरान करीम में आता है। और एक जगह पे अय्यतुहा, मुअन्नस के लिए अय्यतुहा आता है। तो कुरान करीम में आता है सूरह फजर में चैप्टर 30 में, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। ये चारों वर्ड्स जो है ना, ये इस्तेमाल होते हैं क्या, सिर्फ मुखातिब करने के लिए। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना,
او پاجی گل سنو پنجابی جاکھیدا پنجابی سمجھ آتے ہیں نا پنجابی جی میں پنجاب سے تو میں پنجابی مجھے آتی تو میں اس لیے آپ کے سامنے کوئی ایک دو جملے رکھ دیتا ہوں تو جیسے کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں کہتے ہیں پاجی گل سن او پاجی بس یہ جو ہمارا جملہ ہے یا او بھائی ٹھیک ہے بھائی جان ٹھیک ہے تو اس ٹائپ سے جو بھی ہم بلاتے ہیں صرف مخاطب کے لیے او ای آ والے جو جملے ہوتے ہیں نا تو مخاطب کرنے کے لیے تو یہ وہی والے ہیں تو عربی میں یا ایوہا ایتوہا یا ایتوہا اس طرح کے ورڈ استعمال ہوتے ہیں تو اس کا جب بھی ترجمہ ہوگا تو کیا ہوگا اے ٹھیک ہے ایوہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اس کو اپنی یاد کر لینا دیکھیں یہ کتنی دفعہ ریپیٹ ہوں گے ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو نبی جو ہے نا نبی یون اس کی جمع واو نون کے ساتھ بھی آتی ہے جیسے نبی یون اور الگ سے ایک جمع بھی آتی ہے جس کو انبیاء کہتے ہیں ٹھیک ہے دونوں جو یوز ہوتی ہیں نبی یون بھی استعمال ہو جائے گی کہیں پہ انبیاء بھی استعمال عمومی طور پہ انبیاء استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے 74 ٹائم قرآن کریم میں یہ لفظ ریپیٹ ہوا ہے جمع کے ساتھ بھی ورحمت اللہ یہ 3 لفظ ہیں کون سے جی واو رحمت لفظ اللہ قرآن یہ قرآن کریم میں کتنی دفعہ ہے جی 114 ٹائم آگے چلتے ہیں وبرکاتہ اور اس کی برکات بارکا کی جمع کیا ہے برکات الف تا کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کو میں نے کہا تھا کہ مؤنث ورڈ ہے اس کی جمع عمومی طور پہ الف تا کے ساتھ ہوتی ہے اب برکا کے اینڈ میں مؤنث کی علامت ہے تا گول تا یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے تو اس کی جب جمع بناتے ہیں الف تا لگتا ہے اینڈ میں جیسے طالبہ طالبات ٹھیک ہے برکا برکات تحیہ تحیات طیبہ طیبات ٹھیک ہے صلات صلوات آگے نا یہ ایسی آتا ہے کہ اس کے اینڈ میں کیا ہو جاتا ہے الف تا آ جاتا ہے اس طریقے سے آپ ایگزامپل ذہن میں رکھیں وبرکاتہ اور برکتیں ہو آ گیا نا ہو کا اشارہ کیا ہوگا جی کون بتائے گا ہو کا اشارہ کوئی بتانا چاہے گا ہو کا اشارہ کس طرف ہوگا وبرکاتہ anyone who want to tell me about that کہ ہو کا اشارہ کس سائڈ پہ ہوگا جی ندیم اوان بھائی بتائیں گے آپ جی ہو کا اشارہ کس طرف ہوگا رائٹ پہ لیفٹ رائٹ پہ سنگل فنگر کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ اتنا آسان ہے تو وہ برکاتہ اور اس کی برکات ٹھیک ہے اس طریقے سے اشارہ ہوگا تو آپ کو اشارہ اگر یاد ہو جائے گا نا ایسے اشارہ 1 اشارہ 2 ٹھیک ہے یہ 3 4 5 6 اور یہ والے تو آپ کو اشارے سے چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی بات سمجھتے ہیں بہت سی چیزیں یاد ہو جاتی ہیں آگے چلتے ہیں اس میں سبق کیا ملتا ہے اسباق کیا ہیں اوپر کی 3 عبادتوں کو جس نے بہترین طور پر انجام دیا اور جس نے ہم کو سکھایا ان کو کیسے ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری قولی باتیں بھی سکھائی ہماری فعلی باتیں بھی سکھائی ہماری مالی باتیں بھی سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا احسان ہے تو اس ہستی پر ہم سلام رحمت اور برکت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سلام اور برکت اور رحمت کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تو ویسے ان پہ سلام اور رحمت لیکن ہمارے لیے یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ کے وسلم کے لیے یہ اللہ تعالیٰ سے ایک جو ہے نا وہ التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کو اور بلند فرما تاکہ ایک جذبہ قائم ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ربط قائم ہو تعلق قائم ہو اس نسبت سے ہمارے اندر جو ہے ایک پیار اور محبت پیدا ہو تاکہ ہم اور ان کی جو ہے نا وہ لائف کو پڑھنے کی اور اس کے مطابق عملی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں سلام ہو کا مطلب کیا ہے رحمت کا مطلب کیا ہے برکت کا مطلب کیا ہے سلام کا مطلب جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سلامتی کی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے محفوظ فرمائے جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بری لگتی ہیں ان سے بچائے اور جو اللہ کے وسلم کو پسند ہیں ان چیز عطا کرے کثرت عطا رحمت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا احسان فضل اللہ آپ کا محبت کے ساتھ خوب خیال رکھے برکت کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز میں جو اللہ کے وسلم کو عنایت اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس میں اور برکت دے بھلائی میں اور برکت احسان میں فضل میں خیر میں چیزوں میں ٹھیک ہو گئے تو اس تصور احساس اور دعا کے ساتھ پڑھیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کے بعد آتا ہے السلام علینا سلام ہو ہم پر ٹھیک ہے درمیان میں آگے ہم لوگ سب پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ تعالیٰ کا بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم سارے کام کرتے ہیں اپنی زندگی میں دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 دعا کر دی ٹھیک ہے سلام کی رحمت کی برکت کی نمبر 3 پہ آپ نے کیا کیا آپ نے اپنے لیے بھی سلامتی کی دعا کر لی اللہ تعالیٰ سے کہ السلام علینا سلام ہو ہم پر وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر 2 کیٹیگری ہوگی نا ایک ہم پر اور دوسرا اللہ کے نیک بندوں پر السلام ہر قسم کی سلامتی آ جاتی ہے الف لام آ گیا الف لام جو ہے وہ جنرلائز کر دیتا ہے پوری جنس کو مراد کر دیتا ہے علینا ہم پر آ گیا نا بھائی نا پھر استعمال ہو گیا جی نا کا اشارہ کیا ہوگا کون بتانا چاہے گا جی ہینڈ ریز کیجئے گا
نا کا اشارہ کیا ہوگا؟ علینا. کیسے اشارہ کروں جی میں اس کا؟ علینا ہم پر. علینا ہم پر کیا اشارہ کروں جی؟ جی ہینڈ ریز کیا ندیم اوان بھائی نے. جی ندیم اوان بھائی. چاروں فنگرز اپنی طرف کر کے. چاروں فنگرز اپنی طرف کر کے کہوں گا علینا ہم پر. ٹھیک ہے, اٹ از ویری ایزی, اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیں. علینا کا اشارہ ایسے ہوگا. اچھا یہ پوری گردان کا ترجمہ کون کرے گا؟ ساتھ ترجمہ بھی کرنا ہے, پڑھنا بھی ہے. علیہ, علیہم, علیکا, علیہ, علیکم, علینا, علیہا, اس کا ترجمہ بھی ساتھ کرنا ہے. جی کوئی کرے گا جی؟ ہینڈ ریز کرے. شوق کے ساتھ شرکت کریں گے اس میں تو بہت مزہ آئے گا, بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ. شوق کے ساتھ نہیں کریں گے تو بڑا پرابلم کریٹ ہوگا بھیا. جی کوئی کرنا چاہے گا جی؟ جی ندیم اوان بھائی مجھے لگتا ہے کرنا چاہ رہے ہیں. ندیم اوان بھائی جی. سر میرا وہ مائک اور وہ دونوں وہ ہے بلٹ ان آن ہے. خیر میں کوشش کرتا ہوں. اچھا خود بخود آن ہوا پڑا ہے؟ نہیں وہ میرے سے شاید ہاتھ لگا, میں اسے بند کرنا بھول گیا. کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اسٹل اٹس اوکے فائن. جی کریں, ٹرائی کریں. السلام علینا, السلام علینا, سلام ہو. کیمرہ بھی آن کر لینا, مجھے نظر آ جائے گا نا. علیہ اوپر والے چھوڑ دیں لائن, اوپر والی لائن نہیں آپ نے پڑھنی, آپ یہ والا پڑھیں. علیہ, علیہم, یہاں سے علیہ, علیہ اس پر, جی علیہم ان سب پر, جی علیکا تم پر, آپ یا ٹھیک ہے تم بھی ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے, علیکم آپ سب پر, علیہ, علیہ اس کے بعد علیہ کا آپ پر, پھر اپنی طرف لے آؤ ایک اپنا علیہ. علیہ, ہاں علیہ مجھ پر, ایک منٹ کال آ رہی تھی سوری. علیہ مجھ پر, اور علینا ہم سب پر, علیکم آپ سب پر. ترتیب لگی ہوئی ہے نا یہاں پہ. اس میں جو ہے نا تھوڑا سا اس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے. یہ پہلے دو جو ہے نا علیہ, علینا جس طرح ہے, علیہ یا علیہا جو بھی ہے, جی جی زوم وہ نہیں ہو اصل رہا. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کا مجھے سمجھ آ گئی کویسچن. وہ اصل میں اس کو اس ترتیب سے پتہ کیوں رکھا گیا ہے, یعنی اس میں یہ ہے کہ واحد جمع, پھر یہاں پہ پھر واحد واحد آ جاتا ہے, پھر جمع جمع آتا ہے. ایسے ہی کہہ رہے ہیں آپ؟ جی جی وہی نا, اس میں تھوڑا سا کنفیوژن. وہ اس میں اس لیے رکھا گیا کہ جب آپ اسپوکن عربک سیکھتے ہیں نا, اسپوکن عربک, تو اس کے جو جملے آتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ یہ کہتے ہیں نا, یہ علیکا آپ پر, تو اس کا جواب علیہ. ٹھیک ہے, اس ایسے ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جیسے کوئی ایک جملہ ہم لے لیتے ہیں کہ کوئی ایک جملہ ما فعل, جیسے فعلتا آتا ہے نا, فعلتا آپ نے کیا, میں کہوں کہ حل فعلتا کیا آپ نے کیا. ٹھیک ہے, تو اس کا جواب آپ دیں گے کیا؟ نام فعلتو. ٹھیک ہے, جواب یہ دیں گے نا نام فعلتو. تو میں اس لیے اس کی ترتیب ایسے رکھی ہوئی ہے کہ آپ فعلتا کے بعد آپ کے ذہن میں فوراً کیا ہے؟ فعلتو. اور اگر کوئی پوچھے کہ حل فعلتم کیا آپ سب نے کیا, تو اس کے بعد آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں جواب کیا ہے؟ اس سے اگلا جو لائن میں آتا ہے کہ نام فعلنا, جی ہاں ہم نے کیا. تو یہ اس وجہ سے یہاں پہ رکھا گیا. اور یہ جو ترتیب والی ہے کہ جیسے آپ سے کوئی پوچھے کہ حل فعل کیا اس نے کیا, تو اس کا جواب بھی یہی ہوگا اسی انگلی کے ساتھ ہی, نام فعل, جی ہاں اس نے کیا. ٹھیک ہے, اگر پوچھتا ہے حل فعلو ان سب نے کیا, تو اس کا جواب بھی اسی طریقے سے, نام فعلو ان سب نے کیا. لیکن یہاں پہ کیا ہوگا, یہاں پہ جب آتا ہے کہ آپ نے کیا, تو فوراً اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ جی میں نے کیا. کوئی پوچھتا ہے آپ سب نے کیا, تو فوراً جواب ہوتا ہے جی میں نے کیا, ہم سب نے کیا. اس وجہ سے اس کو اس ترتیب کے ساتھ رکھا گیا, تو آپ کے آٹومیٹکلی مائنڈ میں وہ آنسر آتا جائے. ٹھیک ہے جی, میری بات صحیح کہہ رہے ہوں گے آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اصل میں ہمارا چونکہ مائنڈ اس حساب سے ٹیون میرا جو ہو رہا ہے نا, تو وہ ابھی شاید اس سنکرونائز ہونے میں تھوڑا سا وقت آ جائے گا. اچھا اب دیکھیں, آپ نے اس کی اردو میں پریکٹس کرنی, اردو میں پریکٹس کریں گے صحیح ہو جائے گا کام. دیکھیں آپ ایسے کریں, اس پر, ان سب پر, آپ پر, مجھ پر, آپ سب پر, ہم سب پر, اس ایک عورت پر کریں اس طرح. اس پر, ان پر, اس پر, ان سب پر, ان سب پر, آپ پر. اب اس کے بعد میرا جو مائنڈ اٹھاتا ہے نا بیسیکلی بلٹ ان, وہ آپ سب پر اٹھاتا ہے, کیونکہ میرا جو پہلے وہ اس طرح سے اٹھا رہا ہے, وہ جو میرا مائنڈ پک کرتا ہے آپ اس پر. اس کو تھوڑا چینج کریں گے تو ہوگا نا, آپ پر, مجھ پر, آپ سب پر, ہم سب پر. مطلب وہ اپوزٹ کرنا ہے, آپ پر, مجھ پر, آپ سب پر, ہم سب پر. صحیح تو یہ, لیکن it will with the practice it will come. انشاءاللہ چلیں آگے چلتے ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر.
تو آگے السلام علینا، سلام ہو علینا ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر. ٹھیک ہے جی، علینا بھی آ گیا، وعلی. دیکھیں قرآن کریم میں بھی اسی طریقے سے استعمال ہوتا ہے، اتنی دفعہ استعمال ہوتی ہیں ضمیریں، اتنی دفعہ استعمال ہوتی ہیں. قرآن کریم کا کوئی ایک پیج آپ اوپن کر لیں، ذرا غور سے دیکھیے گا کہ یار یہ کتنی دفعہ استعمال ہوتی ہیں ضمیریں. آپ کو تھوڑا سا پتہ لگ جائے کہ ہو، ہوم، کا، ہی، کم، نا، یہ اینڈ میں آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو پھر آپ دیکھیں، آپ مزہ آئے گا آپ کو ترجمہ کرتے ہوئے. وعلا، واو الگ ہے، علا الگ ہے، عباد الگ ہے، عبداللہ واحد ہے اور عباد اس کی جمع ہے، عبد کی جمع عباد. ٹھیک ہے. صالح کی جمع صالحون یا صالحین، واو نون کے ساتھ یا نون کے ساتھ. آپ کو پہلے بھی بتایا ہے مذکر ہے تو مذکر کی جمع واو نون اور یا نون کے ساتھ بنتی ہے. مؤنث کی جمع اگر صالحتن ہوتا تو مؤنث کی جمع کیا بنتی جی، کون بتائے گا؟ اگر صالحتن ہوتا تو اس کی جمع کیا آتی؟ جیسے یہ مذکر ہے تو اس کی جمع واو نون یا نون کے ساتھ آئی ہے. اگر مؤنث ہوتا ہے اس کے اینڈ میں تا ہوتی صالحتن تو جمع کیا آتی؟ کوئی بتانا چاہے گا آپ میں سے؟ ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں. جی ندیم امان بھائی. جی، صالحتن کی جمع کیا ہوتی؟ الف تے لگا دیں گے ایڈ میں. ہاں، تو کیا بن جاتا؟ صالحات. صالحات. ویری ایزی بھائی. ٹھیک ہے، تو اینڈ میں الف تا لگ جاتا. آگے چلتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا انعام کن لوگوں پر ہے؟ انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر. یہاں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، پھر ہم پر اور پھر صالحین پر سلام کا ذکر ہوا ہے. یعنی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، رحمت اور برکت، پھر ہم پر السلام علینا کے تحت، پھر عباد اللہ صالحین پر. ٹھیک ہے، دونوں نبی اور صالحین کے لیے دعا انشاءاللہ قبول. تو اللہ اکبر، اس دعا میں ہم پر علینا بیچ میں ہے، یعنی ہم پر جو دعا ہے وہ ہم درمیان میں ہے. تو مطلب پہلے انبیاء اور آخر والے صالحین کے لیے دعا قبول ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ درمیان والے علینا کے لیے بھی قبول ہوگی. یہ امید کے ساتھ اس دعا کو آپ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ فائدہ ہوگا. یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا، جیسا کہ صالحین نے کیا. اس میں ہمارے لیے پیغام دیا ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح بننے کی پوری کوشش کریں. اس لیے کہ قرآن میں انعام ملنے والے کے لیے 4 گروپس میں پہلے انبیاء کا ذکر ہے، آخر میں صالحین کا ذکر ہے. تو آپ نے کہیں نہ کہیں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. روزانہ دیکھیں کروڑوں لوگ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں. اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں، یعنی اگر ہم صالح بن جائیں، نیک بن جائیں، صالحین میں آ جائیں، تو جو کروڑوں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جس میں وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں ہمارا عباد اللہ صالحین، تو ہم اس دعا میں شامل ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے؟ ہمارے لیے دیکھ کتنے لوگ دعا ہو رہے ہیں. صالح بننے کا اور صالحین کے ساتھ رہنے کا پلان بنائیے، یعنی نیک بننے کا پلان بنائیے. تو نیک بننے کے لیے سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا. تو یہ آپ کا پلان پھر ہی جو ہے نا وہ کامیاب ہوگا. دنیا میں بھی اسی طرح ہوتا ہے نا، آپ کہیں میں نے یہ بننا یہ بننا یہ بننا ہے، تو بھئی اس جیسے لوگوں کے ساتھ، یا اس میں جو سپر قسم کے لوگ ہیں، جو اس میں یونیک قسم کے لوگ ہیں، یہ اس کے نالج کو بڑا پختہ جانتے ہیں، ان کے ساتھ جب آپ بیٹھیں گے نہیں تو ہاؤ از پاسبل کہ آپ وہ چیز اچیو کر لیں گے یا اس کی پروز اینڈ کونس کو جان لیں گے. تو تب تک آپ نہیں جان سکیں گے جب تک اس کو اچھے طریقے سے اس کے فیلڈ میں کے ماہر لوگوں کے ساتھ ملاقات نہیں کریں گے. آگے چلیں. اس تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ، ان آپ نے پڑھا تھا نا، ان کے مطلب ہے، ان کا مطلب کہ، ٹھیک ہے، انا کا مطلب بھی کہ، ٹھیک ہے، وہ یقیناً کے معنی میں بھی ہوتا ہے. انا کا مطلب یقیناً، اور ایک لفظ اور پڑھا تھا آپ نے، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر. یہ چاروں لفظ آپ الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے، ان کا اگر یاد کرنا تو اشہد اللہ الہ سے یاد کر لیں. انا کا یاد کرنا تو اشہد ان محمد رسول اللہ سے یاد کر لیں. ایگزامپل ذہن میں رکھیں. اس طریقے سے انا کا یاد کرنا ہے تو ان اللہ مع الصابرین سے یاد کر لیں. اسی طریقے سے ان کا یاد کرنا ہے تو انشاءاللہ، یہ اس کی ایگزامپل یاد کر لیں. جب ایگزامپل ذہن میں ہوگا نا تو آٹومیٹکلی آپ کو اس کا معنی بھی ذہن میں آ جائے گا. جیسے انشاءاللہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آپ کہو گے اگر اللہ نے چاہا، فوراً ذہن میں آ گیا نا ان کا مطلب اگر ہوتا ہے. تو اس طرح بھول جاتا ہے، نہیں تو ایگزامپل ذہن میں رکھا کریں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. شہادت گواہی دینا، کسی بات کو سچ بتانا، اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتانا، اور اپنے عمل کے ذریعے اس کو ثابت کرنا کہ بھائی میں واقعی اس چیز کی شہادت دیتا ہوں. الہ کی جمع جو ہے وہ آلہہ ہوتی ہے، آلریڈی ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. الا اللہ، سوائے اللہ کے. لا الہ الا اللہ کو زندگی میں کیسے لائیں؟ دیکھیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق دے. احتساب کریں کہ میں نے کتنی مرتبہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا ہے، یا میں نے اس کی فرما برداری کی ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ برے دوست، انٹرنیٹ، بری عادتیں، دیکھیں ایسے اس وجہ سے تو نہیں ہو رہا کہ میرے برے دوست ہیں، ٹھیک ہے، میری بیڈ ہیبٹس ہیں، ٹھیک ہے،
اور میں انٹرنیٹ کا غلط بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں. میری جو ہے نا وہ پلان بنائی اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کے ساتھ مجھے رہنے کی توفیق دے تاکہ میں اچھے کام کروں. تبلیغ اس پیغام کو کروڑوں غیر مسلم تک جو ہے نا وہ انسان کو پہنچانے کا پورا جو ہے نا پلان بنا ہو. میں کوشش کروں گا کہ میں جس حد تک پہنچا سکوں لوگوں تک بات پہنچاؤں گا. پھر آگے جملہ تھا واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وہی جملہ پہلے واو الگ ہے، اشہد الگ ہے، انا پھر آ گیا. انا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یقیناً کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب مجھے ذرا بتائیں کہ ان کا ترجمہ اور انا کا ترجمہ یہ دونوں یقین کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، انا کا یقیناً کے معنی میں بھی ہوتا ہے. بہرحال یہ دونوں معنی استعمال ہوتے ہیں. محمدن محمد، عبدہ اس کے بندے ہیں. عبد کی جمع یہ دیکھو عبدہ، عبد کی جمع آپ نے پیچھے پڑھی ہے، کیا پڑھی ہے جی؟ عباد. ٹھیک ہے، عبدہ ہو آ گیا نا اس میں، ہو اس کے بندے. ٹھیک ہے، عبدہ اس کے بندے. اچھا، ورسولہ اور اس کے رسول. وہ آگے نا ہو ضمیر کتنی دفعہ، دیکھو ضمیریں کتنی آتی ہیں، ہو، ہم، کا، ہی، کم، نا، ہا. اس کو یاد کر لیں اچھے طریقے سے. ایسے کہتے ہیں نا آپ کو سنگل ٹپ پہ آنی چاہیے چیز یہ والی. تو ذرا کوئی کر کے دکھائے گا مجھے یہ والی ضمیریں پڑھ کے بتائے گا؟ ہو، ہم، کا، ہی، کم، نا. کسی کو یاد ہے ابھی کوئی اس کو ریوائز کروانا چاہتا ہو؟ ہم، کا، ہی، کم، نا، ہا. اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہم سب کا، اس ایک عورت کا. اس کو اس طریقے سے یاد کر لیں. پکا میرے ساتھ پڑھا کریں. اگر کیمرہ نہیں بھی آن کرتے تو آپ پڑھا کریں، یاد ہو جائے گا اس طریقے سے. آگے چلیں. رسول کی جمع ہوتی ہے رسول. ٹھیک ہے، رسول جمع رسول. آگے چلیں. واشهد ان محمد رسول عبدہ و رسولہ میں اسباق کیا ہیں؟ اذان کے سبق میں اس کی تشریح گزر چکی ہے. یہاں پر عبدہ و رسولہ کے الفاظ زیادہ ہیں. ہم سب کو اور اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا. ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں، اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین بندے ہیں اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. اس تصور احساس اور دعا کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں تو آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. 2 منٹ کی بریک لے لیں بھیا، تھک گئے ہوں گے آپ بھی. پانی شانی پی لیں، گہرا سانس لے لیں. اس کے بعد پھر ہم قواعد کی طرف آتے ہیں. جی امید ہے آپ لوگوں نے ایک دفعہ دیکھ لیا ہوگا کہ تشہد کے اندر ہم نے کیا کچھ سیکھا ہے. اب ذرا ہم آتے ہیں باقی پورشن پڑھنے کے لیے. معراج خالد بھائی میرے خیال سے آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے. آگے چلتے ہیں ماشاءاللہ سے گرامر کی پورشن کی طرف. ماشاءاللہ سے گرامر کی پورشن کی طرف چلیں. گرامر کا پورشن جو ہے نا، مائک آف کر دیجیے گا معراج بھائی، مائک آف کر دیجیے گا معراج بھائی. جی جزاک اللہ خیر. کیمرہ بھی آف کر دی بے شک. قواعد میں آج ہم نے جو پڑھنا ہے گرامر کے پورشن میں وہ ہے ھذا ھؤلاء ذالک اولئک. آپ کو پتہ ہے یہ کون سے ورڈ ہے؟ یہ جیسے اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں نا، اشارہ کرنے کے لیے، یہ وہ ورڈ ہے. یہ عربی میں اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا یہ، وہ سب، یہ سب، اس طریقے سے یہ اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے، ھذا کہتے ہیں یہ، اور ہؤلاء کہتے ہیں یہ سب، ذالک کہتے ہیں وہ، اولئک کہتے ہیں وہ سب. بس یہ اس کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے حروف جر کے 4 اہم چیزیں دیکھنی ہیں. گرامر کے پورشن کو سیکھنے سے پہلے دوبارہ سے اس کو نوٹ آؤٹ کر لیں کہ آپ نے اپنی ان تمام چیزوں کو جب تک اس پورشن میں شامل نہ کیا
تو اچھے طریقے سے سیکھ پانا پاسبل نہیں ہے. اچھے طریقے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو چیز یاد بھی رہ جائے. کیا کیا ہے جی؟ دوبارہ دیکھ لیں. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کے کیجئے. تو یہ جو مل کے کرنا ہے نا، اس میں آپ انوالو ہوا کریں بھائی، حصہ لیا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ اس سے فائدہ ہو، اور اس میں بالکل نہ شرمائیں. آگے چلیں. تقریباً 1100 مرتبہ جو پچھلے لیکچر میں آپ نے چیز پڑھی تھی، الیہ، معہ، عندہ، یہ 1100 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے. الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، اور ہو، ہم، ہو، ہم، کا، ہی، کم، نہ آپ پڑھ چکے ہیں. یہ الیہ کا ترجمہ کون کرے گا جی؟ پوری یہ والی دہرانی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ کرنا ہے. الیہ والا دہرانا ہے. ہینڈ ریز کیجئے گا. الیہ والا کون کرے گا؟ ایک الیہ والا کر دیں، ایک معہ والا کر دیں، ایک عندہ والا کر دیں، پھر آگے چلتے ہیں. جی معراج خالد بھائی، آپ ذرا الیہ والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیہ ہے اس کی طرف، ذرا اونچی، ذرا علیہم آپ کی ان آواز سب نہیں کی آ رہی. طرف، آپ کی آواز نہیں آ رہی. الیہ ہے اس کی طرف، علیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف. زبردست ہو گیا، ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ جی. آپ اپنا بس کر سکتے ہیں جی. معہ والی کون کرے گا اس طریقے سے؟ جی کبیر احمد، کبیر احمد بھائی معہ والی کر دیں. معه، معهم، معك، معي، معكم، معنا، معها. زبردست. ترجمہ. معه اس کے ساتھ، معهم ان سب کے ساتھ، معك آپ کے ساتھ، معي میرے ساتھ، معكم ان سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ، معها اس ایک عورت کے ساتھ. جی معکم کا صرف ہے کہ معکم آپ سب کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان سب کے ساتھ نہیں، آپ سب کے ساتھ. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر کبیر بھائی. اللہ جی تعالیٰ جزاک خیر اللہ. دے. بہت زبردست جی، بہت زبردست، مزہ آیا جی. اندہ والی کون کرے گا جی؟ اندہ، اندہ والی جی ارشد محمود صاحب. اندہ والی آپ ذرا کر دیں اسی طریقے سے. ارشد محمود بھائی کریں گے جی. عندہ اس کے پاس، عندہم ان، کیمرہ آن کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں سر کیمرہ، اچھا. عندہ اس کے پاس، عندہم ان سب کے پاس، عندہ کا آپ کے پاس، عندی میرے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندنا ہم سب کے پاس، عندہا اس عورت کے پاس. زبردست ہو گیا، ماشاءاللہ، بہت مزہ آیا جی ارشد بھائی. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. اسی طریقے سے ویری ایزی، ہر بندہ انوالو ہو. مجھے بھی مزہ آئے پڑھانے کا، آپ کو بھی پڑھنے کا ہے. تو اس طریقے سے آپ پریکٹس کر لیں گے گھر بیٹھ کے بھی، تو آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی. جب بھی قرآن کریم میں آپ یہ الفاظ پڑھیں گے تو آپ اشش کر جائیں گے، کیا بات ہے یار، اس کا ترجمہ تو مجھے پکا سا آتا ہے، میں نے پڑھا ہوا ہے. تو اس کو آپ نے ایسے فنگر ٹپ پہ کر لینا ہے انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. آج کی کلاس میں ہم حروف جر کے متعلق 4 اہم باتیں پڑھیں گے. حروف جر پریپوزیشن کو کہتے ہیں، جیسے لا، من، ان، بی، با، فی، علی، الی. تو یہ سارے حروف جر. آپ نے معاندہ بھی پڑھا، یہ حروف جر نہیں ہے، مگر اس کو آپ نے بھی گرام کیا کہتے ہیں ضمیروں کے ساتھ ملا کے پڑھا ہے. آگے چلتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہر زبان کا حرف جر نا الگ الگ ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے کے، عربی میں با یوز ہو رہا ہے، اردو میں پر استعمال ہو رہا ہے، اور انگلش میں آئی بلیو ان اللہ ان استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھیے آگے کہ ہر زبان کا حرف جر الگ الگ ہے. نمبر 2 چیز، کبھی حرف جر نا عربی میں مگر دوسری زبان میں نہیں ہوتا. یعنی حرف جر عربی میں استعمال ہوا ہے لیکن دوسری زبان میں استعمال نہیں ہوتا. جیسے آپ نے کہا نا اغفر لی، مجھے معاف کر دیجئے، اغفر تو معاف کر دے، لی مجھے. اب لام یہاں پہ حرف جر ہے، لیکن اس کو ہم ٹرانسلیٹ when we translate in English forgive me، تو اس میں می اور forgive یہ کوئی حرف جر نہیں ہے، اس میں پریپوزیشن کوئی بھی نہیں ہے. تو گویا پتہ یہ لگا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عربی زبان میں تو حرف جر استعمال ہوتا ہے لیکن اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے حرف جر استعمال نہیں ہوتا. گویا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بھئی جب ہم ٹرانسلیشن کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے ترجمے میں ایسا ورڈ لے کے آنا ہے جو اس زبان کا حرف جر کہلائے، نہیں، ایسا ضروری نہیں ہوتا. آگے چلتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہوتا مگر دوسری زبان میں استعمال ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ورحمنی، مجھ پہ رحم کیجئے، تو اس کو ہم اردو میں پڑھیں گے رحم کر مجھ پر. تو پر یہ پریپوزیشن ہے، ٹھیک ہے، حرف جر ہے، تو یہ استعمال ہو رہا ہے اردو میں.
and when we translate in English तब भी इस्तेमाल होता है, यानी कि and have mercy on me. on ये लफ्ज क्या है? on जो ये preposition है, ठीक है, ये preposition जो इस्तेमाल हुआ है, हरफ जर जो इस्तेमाल हुआ है, तो मतलब ये हुआ कि ये बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि अरबी में है ही नहीं, अब वरहमनी में है, वरहमनी कोई नहीं है भाई, लेकिन यहाँ पे अरबी में दूसरी जुबान में इस्तेमाल हो रहा है। आगे चलते हैं। आप इस बात को भी ज़हन में रखें हरफ जर के मुतालिक, हरफ जर के बदलने से माना बहुत बदल जाता है, इसको छोटा नहीं समझना कभी भी कि आप कहेंगे यहाँ पे इला नहीं है तो अला लगा दो, अला नहीं है तो मिन लगा दो, मिन नहीं है तो फी लगा दो, नहीं, ये वर्ड का माना ही चेंज करवा देता है। जैसे आप कहते हैं लकड़ी से मारा, लकड़ी को मारा, से और को दोनों हरफ जर हैं, लेकिन से मारा का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे ये आपके पास कोई लकड़ी है, ठीक है, और आपने इससे मारा है, लकड़ी से मारा किसी चीज को, मैंने हाथ है इसको मारा, ठीक है। दूसरा ये कि अगर ये लकड़ी है इसको मारा, कितना फर्क आ गया कि मैं इसको मार रहा हूं या इससे मार रहा हूं, तो ये दोनों छोटी छोटी चीजों से कितना फर्क है, तो ये इसको छोटा कभी नहीं लेना। जैसे हम कहते हैं ना गेट इन और गेट आउट, गेट इन का मतलब होता है आ जाओ और गेट आउट का मतलब होता है कि यहां से चले जाओ, फर्क पड़ जाता है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल अरबी में देखने के सल्ली ले रब्बिक, नमाज पढ़िए अपने रब के लिए। अगर अला आता है तो मतलब ये होता है कि दुरूद भेज पर मोहम्मद सल्लम पर दुरूद भेज, ठीक है। कितना फर्क पड़ जाता है कि ली और अला से और को से, इन और आउट से, ठीक है। तो ये कभी भी छोटा नहीं लेना। ये चार बातें हैं हरफ जर के मुतालिक। नंबर 1, हर जुबान का हरफ जर अलग है। नंबर 2, कभी हरफ जर अरबी में होता है दूसरी जुबान में नहीं होता, कभी दूसरी जुबान में होता है अरबी में नहीं होता। नंबर 4, हरफ जर के बदलने से मानी तब्दील हो जाता है। ओके हो गया, 4 ये आपने चीजें याद करनी है। आगे चलते हैं। आज के सबक में जो हमने नई चीज पढ़नी है वो 4 ये वर्ड्स हैं। नंबर 1 हाजा, नंबर 2 हाउलाई, नंबर 3 जालिका, नंबर 4 उलाइका। हाजा करीब के लिए इशारे के लिए इस्तेमाल होता है, हाजा हाजा, ठीक है। मेरे करीब कोई चीज पढ़ी मैं कहूंगा हाजा, करीब और एक वाहिद चीज तो हाजा इस्तेमाल होगा। करीब और ज्यादा चीजें हाउलाई इस्तेमाल होगा। दूर और एक चीज जालिका इस्तेमाल होगा। दूर और ज्यादा चीजें उलाई का इस्तेमाल होगा। याद रहेगा जी आपको, बस ये 4 आपने आज के सबक में हमने ये 4 पढ़ने, ठीक है। इसको आपने नोट कर लेना है। यानी कोई करीब चीज है, वाहिद है, करीब है, वाहिद है, मुजक्कर है। वाहिद मुजक्कर करीब के लिए हाजा, वाहिद जमा मुजक्कर करीब के लिए हाउलाई, वाहिद मुजक्कर जो ना वो दूर के लिए समझ लें, बईद के लिए कह लें तो जालिका, जमा मुजक्कर बईद के लिए उलाइका। ये जो मैं बात बता रहा हूँ यहाँ लिखी नहीं हुई, मैं इसलिए कहता हूँ कि कॉपी पेंसिल साथ रखा हो तो बंदा कुछ ना कुछ नोट कर लेता है। तो या अगर नियत हो इंसान की कि मैंने कुछ सीखना है, पढ़ना है, इस तरह की बहुत सी चीजें समटाइम आ जाती हैं जो पढ़ाने वाला होता है वो बोल जाता है तो हमें वो ज़हन में नहीं रहती समटाइम। उसको हम अगर थोड़ा सा नोट कर लें तो ये चीजें ऐसे सिंगल टिप पे हो जाती हैं 2-3 दफा रिवाइज करने से। आगे चलते हैं। इसको थोड़ा स्पोकन अरबी के में ना हम इसको यूज कर लेते हैं, अरबी बोलचाल में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जो हमने पीछे पढ़े ना ये वाले वर्ड हादा, हाउलाई, दालिका, उलाइका, इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं जी। अल मुहादसतुल अरबिया। कोई आपसे पूछता है मन हादा, कौन तर्जुमा करेगा जी मन हादा का? मन हाजा का हैंड रेज कीजिएगा। पहले वाले हैंड आप ऑफ कर देना जी। मन हाजा का क्या तर्जुमा करेंगे जी? मिराज खालिद यहाँ कौन है? ये कौन है? ये कौन है? मन हाजा, ये कौन है? मन का मतलब होता है कौन, हाजा का मतलब होता है ये कौन है? क्या जवाब आएगा जी? हाजा मुस्लिमुन। तो क्या मतलब है इसका? ये मुस्लिम है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। आगे पढ़ेंगे। मन हाउलाई का मतलब क्या होगा? ये सब कौन है? हाँ, ये सब कौन है? तो क्या जवाब होगा जी? ये सब मुसलमान। हाउलाई मुस्लिमून। जबरदस्त। अच्छा, आगे मन जालिका का तर्जुमा कौन करेगा जी? वो कौन है? हाँ, वो कौन है जो सामने? तो इसका जवाब क्या होगा? जालिका मुस्लिमुन। मुसलमान है। क्या है जी? वो सब नहीं, वो मुसलमान है। हाँ, अच्छा, रेडी है मतलब, ठीक हो गया, वो मुसलमान है। मन उलाइका, वो सब कौन है? ठीक है, जवाब उलाइका मुस्लिमून। हाँ, तो वो सब क्या हो गए? वो सब मुसलमान हैं। ये चीज देखें, ये वो वर्ड है, अपना माइक ऑफ कीजिए, वो वर्ड हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, ठीक है। हाजा पढ़ा, हाउला पढ़ा, दालिका पढ़ा, उलाइका पढ़ा, मुस्लिम पढ़ा, उसकी जगह मुस्लिमून है। इसको हमने अपनी जो है जुबान में इस्तेमाल कर लिया अरबी में। मन का मतलब होता है कौन, क्वेश्चन के लिए यूज होता है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज दिस, ठीक है, जिसे हमने यूज करते हैं। मन हाजा, ये कौन है भाई?
what is that, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ ہم نے جملہ استعمال کیا. یہ بہت ایزی ہے اگر آپ اس کو انشاءاللہ تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کریں. آگے ہاذا ہاذہ ذالکا تلکا. ہاذا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے, ہاذہ اس کی کیا ہے, مؤنث ہے. یعنی اگر کوئی مذکر چیز ہے اس کو آپ نے کہنا ہے یہ ہاذا مسلم, یہ مسلمان ہے. اور اگر کوئی مسلمہ ہے یعنی کوئی عورت ہے تو کیا ہوگا, ہاذہ مسلمۃن, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کوئی مذکر ہے, کوئی دور پڑا, ایک بندہ دور ہے, ذالکا مسلم, تو دور ہے تو کہیں گے تلک مسلم, وہ تلک مسلمہ, ٹھیک ہے. مسلمۃن اینڈ میں گولتا آ جائے گا, ٹھیک ہے, وہ مؤنث بن جائے گی. تو بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے 4 ورڈ, وہ ہاذا, ہاؤلائی, اور اسی طریقے سے ذالکا, اولائکا, اور ہاذا کی مؤنث ہاذہ, ذالکا کی مؤنث تلکا. اور وہ جو ہاؤلائی اور اولائکا ہے نا, وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یا اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا, بس ان کی مؤنث ہوتی ہے. اس کی ایگزامپل پھر آگے آتی رہیں گی. نقطہ تعلیم کیا ہے آج کی؟ نقطہ تعلیم یہ ہے کہ سیکھنے کے نا انسان کے 7 اہم طریقے ہیں. انسان سن کر بھی سیکھتا ہے, یعنی آواز, نغمے, قرات. دیکھ کر بھی سیکھتا ہے, تصویر, ویڈیو, ماحول سے. بول کر سیکھتا ہے, بول کر یا لکھ کر. چھو کر سیکھتا ہے, محسوس ہونا, پریکٹس کرنا. منطقی یعنی منطق سے سیکھتا ہے, سوچ کر, اسباب سے. مل کر سیکھتا ہے, لوگوں کے ساتھ کلاس میں سیکھتا ہے, یعنی آپ ایک دوسرے کو جو سبق سناتے ہیں, دوسرا بندہ جو سنتا ہے اس کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اکیلے انسان خود اکیلا بھی جب ریڈنگ کرتا ہے اس سے بھی سیکھتا ہے. یہ 7 کے 7 اہم طریقے انسان جب تک استعمال نہ کرے تو کامیابی ممکن نہیں ہے. ہر انداز کے لیے دماغ کا ایک حصہ جو ہے نا وہ اس کو سیو کر رہا ہوتا ہے. اس لیے پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ جب آپ ساری سورس یوز کریں گے تو دماغ آپ کا پورے توجہ کے ساتھ اس کو سیو کرے گا. یاد رکھیے سبق نمبر 8 کے اختتام پر ہم نے ٹوٹل 93 ورڈز لیسن 1 سے لیسن 8 تک پڑھ لیے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اور جو قریباً قرآن کریم کے 27,536 ورڈز اتنی دفعہ آئے ہیں قرآن کریم میں. تو آپ اللہ کا شکر ہے کہ آپ قرآن کریم کے 27,000 کے لگ بھگ ورڈز جو ہیں وہ سیکھ چکے ہیں, اس کے ترجمے کو سیکھ چکے ہیں. اگر آپ نے ان 8 لیکچرز کو صحیح طریقے سے لیا ہے اور کوشش کر کے پوری محنت و جدوجہد کی ہے تو یقیناً آپ 27,500 الفاظ سیکھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی ہے تو اس انتخاب پر اللہ کا شکریہ ادا کیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. آپ میں سے اگر آج کے لیسن سے کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر کے پوچھ سکتے ہیں. جی ندیم امان بھائی, اینی کویسچن؟ اچھا سر, میں یہ ایک تو مجھے رحمت اور برکت کے درمیان کی ڈفرنس کائنڈلی بتا دیں کیونکہ یہ پیرالل یوز ہو رہے ہیں. دیکھیں برکت ہوتی ہے کہ ایک چیز آپ کو ملی ہوئی ہے اس میں اضافہ ہونا. رحمت ہوتی ہے کہ ایک چیز آپ کو نہیں ملی لیکن آپ کو دے دینا, عنایت کر دینا. یہ ایک مجھے جو فرق سمجھ آتی ہے اس میں سب سے بیسک فرق یہ ہے. صحیح. جی کسی اور کا کوئی کویسچن ہے؟ جی آج کے سبق سے کسی اور کا کوئی کویسچن ہے؟ معراج خالد بھائی نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, ارشد محمود بھائی نے کیا ہوا ہے, آپ میں سے کوئی بھی کویسچن کر سکتا ہے. جی کویسچن ہے جی.